حسین 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 یا حسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الاطہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ اجمعین. اما بعد فقد قالت زینب بنت علی صلوات اللہ وسلامہ علیہا وعلیہما وکیف یرتجى مراقبۃ من لفظ فوہ اکباد الازکیاء ونبت لحمہ من دماء الشہداء وکیف یستبطأ من بغضنا اہل البیت من نظر الینا بالشنف والشنان والأہن والأضغان. جناب زینب سلام اللہ علیہ کے شام کے خطبہ کی جو بیوی نے دربار ابن یزید میں دیا تھا، اس خطبے کے ذیل میں اس موضوع پر کہ بیوی کی نگاہ میں جناب زینب سلام اللہ اولیاء مقام اور یہ عظیم تاریخ کی ایک عظیم خاتون جس نے تاریخ کو ایک عظیم کردار پیش کیا، اس کی نگاہ میں عزت اور ذلت کا مفہوم کیا ہے اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کس عزت اور کس بلندی کے معیار پر کس طرح سے جھوٹی عزت والوں کو رسوا کیا کہ یہ رسوائی لازم بھی ہے. کچھ لوگوں کا رسوا ہونا لازم ہے، کچھ لوگوں کا جن کے ذریعے سے بشریت کو نقصان پہنچ رہا ہے، جس کے ذریعے سے انسانیت مجروح ہو رہی ہے، ان کو رسوا کرنا یہ ایک لازمی مسئلہ ہے. ورنہ اگر ان کو رسوا نہیں کیا جائے، اگر ان کو ذلیل نہ کیا جائے، بلکہ اگر اس سے بھی آگے بات بڑھتی ہے اور لازم ہوتا ہے تو حتیٰ ان کو اللہ کی سرزمین پر رہنے کا بھی حق نہیں رہتا، جو پوری انسانیت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جس طریقے سے انسان کے ایک جسم میں ایسے پارٹ کو رہنے کا حق نہیں ہے کہ جو پورے جسم کو فاسد کرتے ہیں، جیسے بعض ٹیومرز ہوتے ہیں، سرطان اور کینسر کے ٹیومرز، کہ وہ جسم کا حصہ بن جاتے ہیں اور ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ جسم کو فائدہ پہنچائیں، جسم کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. تو لازم ہوتا ہے کہ اس حصے کو کاٹ کر جدا کر دیا جائے، ورنہ اگر یہ بڑھ جائے گا تو پھر یہ پورے جسم کو ہی تباہ کر دے گا، فساد میں مبتلا کر دے گا، خراب کر دے گا، اور جس کے نتیجے میں یہ انسان مر جائے گا. اسی طریقے سے پورے انسانی سماج کو اگر ایک جسم فرض کرتے ہیں تو اس جسم میں بھی کچھ اس طرح کے ٹیومر اور اس طرح کے فاسد عناصر، فاسد ایلیمنٹس پیدا ہوتے ہیں کہ جو آ کر پورے معاشرے کے جسم کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو پہلی منزل میں اگر ان کو رسوا کر کے، انہیں ذلیل کر کے، انہیں سب سے پہلے تو ان کی ہدایت کر کے، ان کو سمجھا کر، ان کو محبت کے ساتھ اگر سمجھنے کے ذریعے سے، محبت کے ذریعے سے، ہدایت کے ذریعے سمجھ جائیں تو وہ ایک جسم کا حصہ بن جائیں، ایک انسانی سماج کا حصہ بن جائیں. لیکن اگر ایسے نہیں، ہدایت پر نہیں آتے تو پھر ان کو رسوا کرنا، ان کو ذلیل کرنا لازم ہو جاتا ہے، ورنہ وہ حتماً بشریت کو نقصان پہنچاتے رہیں.
تاکہ ان کو اس کے ذریعے سے سنبھالا جا سکے، چاہے وہ زبان سے چاہے اپنے عمل سے، کہ یہاں پر لازم ہوتا ہے نہی عن المنکر امر بالمعروف اسی لیے۔ لیکن اگر وہ زبان اور ظاہری عمل کے ذریعے سے اگر وہ پھر بھی نہیں سنبھلتے اور پھر بھی لوگ نہیں پہچانتے، اس لیے ان کی رسوائی لازم ہوتی ہے تاکہ لوگ پہچانیں، تاکہ لوگ جانیں کہ کس قسم کے نقصان دہ عناصر اور ایلیمنٹس ہیں یہ پورے معاشرے کے لیے۔ اور اسی لیے جناب زینب سلام اللہ علیہا لائی گئیں باقاعدہ طور پر، تاکہ چونکہ صرف کربلا کی قربانی اگر ہوتی تو یزید جیسے فاسق و فاجر لوگوں کو نہیں پہچانا جاتا، ان کے پروپیگنڈے، ان کی تبلیغات اور ان کے افراد آ کر کربلا کا کوئی اور رخ دے دیتے، بغاوت کا معاذ اللہ رخ دے دیتے، اور یزید کو پھر بھی ایک خلیفہ مسلمین اور یہی بنا کر پیش کر رہے ہوتے۔ لہذا یہاں پر ذمہ داری ہو جاتی ہے معاشرے کے ذمہ دار اور سمجھدار لوگوں کی کہ وہ آ کر حتیٰ سختیاں اٹھانی پڑے، چونکہ بہرحال جب ظالم کو رسوا کیا جائے گا تو سختی اٹھانی پڑے گی۔ ظالم کی رسوائی آسان تو نہیں ہے، یوں ہی تو نہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہترین جہاد، سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ انسان آ کر ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق بیان کرے۔ ایک باطل کے سامنے اگر حق بیان کیا جائے گا تو اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ اس کی رسوائی ہوگی، وہ ذلیل ہوگا، وہ رسوا ہوگا، جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کوفے سے لے کے شام تک بار بار یہ عمل انجام دیا، یہ لازم تھا۔ لیکن ساتھ ساتھ دوسرا بھی ایک پہلو آتا ہے، دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ جو یہ کام کرے گا تو ظالم تو خاموشی سے نہیں بیٹھے گا، پھر اس کے وہ سختیاں لائے گا، وہ اپنی طرف سے مشکل میں ڈالے گا، وہ اپنی طرف سے ٹارچر کرے گا، اور جو کچھ بھی اس کے لیے جس معیار پر ہوگا، جس سطح اور جس لیول کی یہ بات ہوگی، اسی لیول تک جو ہے ادھر خطرات بھی زیادہ ہوں گے اور ادھر ظالم کی رسوائی بھی بڑی ہوگی۔ یہ سطح جو ہے لیول بدلتا رہتا ہے۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے پہلے گورنر کے لیول کی حد تک، گورنر کی حد تک ابن زیاد کو، جو ابن یزید کا گورنر تھا کوفے اور بصرہ میں، کوفے میں وہاں پہ جا کر دربار میں جا کر اپنا فریضہ اور اپنی ذمہ داری ادا کی، باطل کو رسوا کرنے کی، ظالم کو رسوا کرنے کی، اور پھر اس کے بعد وہ اسیروں کو اپنے پاس بلا رہا، ایک لمبا راستہ طے کرا کر، ایک لمبا سفر طے کرا کر اسیروں کو شام کی طرف بلا رہا ہے، کہ اس لیے تاکہ یہاں آئے اور یہاں وہ ان کو زیادہ اور رسوا کرے، اور اپنے آپ کو احساس عزت کرے، اپنے اندر احساس فخر اور احساس غرور اپنے اندر اس کو محسوس ہو کرے، اور جو اسیر ہیں، جو زندانی ہیں، ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے اپنی نگاہوں میں۔ لیکن جناب باطل کی نگاہ یہ، ظالم یزید کی نگاہ یہ ہے، لیکن جناب زینب کی نظر کچھ اور ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ اس پورے ماجرے کو کسی اور نگاہ سے دیکھ رہی ہیں، اور جناب زینب کی نگاہ یہ ہے کہ ایسے فاسق و فاجر لوگوں کو خود وہاں جا کر، ان کے دربار میں جا کر اگر رسوا نہیں کیا جائے گا تو اتنی عظیم قربانی جو میرے بھائی نے دی ہے وہ قربانی بھی ضائع ہو جائے گی، وہ قربانی بھی ختم ہو جائے گی۔ لہذا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے وہ قرآن کی آیت سے استفادہ کیا، دو آیتیں جو آپ کے سامنے کل و پرسوں پیش کی گئیں، کہ ایسے لوگوں کی عاقبت جو ہے وہ بری ہے، ان کا انجام برا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ اگر اللہ موقع دیتا ہے، اللہ اگر مہلت دیتا ہے تو اس مہلت سے وہ نہ سمجھے کہ یہ مہلت ان کے لیے فائدہ مند ہے، بلکہ یہ مہلت در حقیقت ان کی رسوائی کا باعث بنے گی، اور ان کے لیے عذاب مہین ہے۔ مہین یعنی اہانت کرنے والا اور توہین کرنے والا اور دنیا اور آخرت میں رسوا کرنے والا۔ آج جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، معاف کیجیے گا، آج جو میں نے آپ کے سامنے کلمات پڑھے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے، ان کلمات کا ترجمہ ہم بعد میں پیش کرتے ہیں۔ پہلے وہ معیار ایک آپ کی خدمت میں جو کل اشارہ کیا تو نہیں آگے بڑھ پائے تھے، اور خطبے کے کلمات دیکھنے لگے تھے، کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی نگاہ میں، اور کسی بھی الہی انسان کی نگاہ میں اس کی اپنی کوئی نظر ہوتی نہیں، ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ غیر الہی لوگ وہ اپنی نظر بناتے ہیں، چونکہ وہ خود اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، لہذا اپنی نظر پر زیادہ زور ہوتا ہے۔ خود کی بات مانی جائے، خود کی بات سنی جائے، اپنی بات نہیں مانی جائے تو عزیز ترین قریبی ترین لوگوں کو بھی اس سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، اپنے رہبروں سے ناراض ہو جاتے ہیں، اگر ان کی بات پسند نہ کی جائے تو نبیوں سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں۔
کیوں اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ وہ الہی کنسپٹ ان کے اندر پیدا ہی نہیں ہوا ہے، الہی تسلیم اور اللہ کی بارگاہ میں سبمیشن کے ڈھانچے میں اپنے آپ کو ڈھال نہیں پائے ہیں۔ ابھی وہ حالت ان کے اندر عبودیت اور بندگی کی حالت نہیں پیدا ہوئی ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان ممکن ہے عبادتیں کر رہا ہو، کچھ عبادت کر لے رہا ہو، اٹھ بیٹھ رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، حج کر رہا ہو، یہ سب کچھ کر لے رہا ہو، پیسے خرچ کر رہا ہو، نظر و نیاز اور نہیں معلوم اور سب کیا کیا کر رہا ہو، لیکن اس کے اندر بندگی اور عبودیت اور سبمیشن اور تسلیم کی کیفیت اس کے اندر نہیں پیدا ہوئی ہے۔ اور جب تک یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی تب تک انسان اپنی نظر خود رکھتا ہے، ہر جگہ میں اپنی نظر پیش کرتا ہے، ہر ایک کے سامنے پیش کرتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ اپنے آس پاس کے لوگوں، رسول اللہ کے سامنے اپنی نظر پیش کرے گا، امام کے سامنے اپنی نظر پیش کرے گا، نہ صرف پیش کرے گا بلکہ مجبور کرے گا۔ جنگ صفین میں آ کر امام علی علیہ السلام کو مجبور کیا کہ میری بات مانے، وہی لوگ جو امام کے لشکر میں موجود تھے، میری نظر مانے، میری بات مانے، ورنہ ہم آپ کو بھی قتل کر دیں گے۔ رسول اللہ کے اوپر آ کر اپنی نظریں زبردستی تھوپنے کی کوشش کرنا، اور رسول اللہ کو بہت سخت حالات میں کبھی کبھی، یہ دشمنوں کی بات نہیں ہے، مشرکین اور مکہ کی بات نہیں، خود اپنے ہی اصحاب میں ایسے لوگ تھے جو رسول اللہ کو سخت مشکلات میں لا کر دوچار کر دیتے تھے، کبھی جنگ کی حالت میں، حتیٰ کبھی صلح کی حالت میں، کہ جب اپنی نظر پیش کرتے تو اپنی نظر کی بنیاد پہ حتیٰ رسول اللہ کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ تو یہ بہت سخت منزل ہوا کرتی ہے۔ یہ در حقیقت الہی تہذیب اور الہی تربیت اور الہی رنگ میں اپنے آپ کو نہ رنگنے کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوتے ہیں، یہاں تک انسان آگے بڑھتے بڑھتے پھر وہ اللہ کے سامنے بھی اپنی نظر پیش کرتا ہے کہ اللہ کا حکم الگ، اللہ کا دین الگ، اللہ کی باتیں الگ، لیکن اس مسئلے میں ہماری نظر یہ ہے، ہماری سوچ یہ ہے، ہماری فکر یہ ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر انسان جو ہے اس کے اندر وہ حالت سبمیشن کی حالت پیدا نہیں ہو پاتی، صحیح بندگی کی حالت وہ انسان کے اندر نہیں پیدا ہو پاتی۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کے بارے میں وہ پھر اپنی رائے رکھتا ہے، اپنا طریقہ رکھتا ہے۔ اب اس کے تاریخ میں بہت سارے نمونے ہیں اور بہت ہی عبرتناک نمونے ہیں، لیکن چونکہ وہ پہلے پیش کیا چکے ہیں لہذا بھائی ہم اس کو دہرائیں گے نہیں، اور بات جو ہے وہ ہماری پھر دور بھی ہو جائے گی اور ہماری دوسری باتیں جو ہیں ضروری ہیں وہ نہیں عرض ہو پائیں گی۔ لہذا یہاں پر ہم جو نقطہ عرض کر رہے تھے، یہ ہم نے تھوڑا سی اس لیے گفتگو کی کہ جو لوگ غیر الہی لوگ ہوتے ہیں وہ تو اپنی نظر رکھتے ہیں، ان کی نظروں میں ہر چیز کا کنسپٹ اور ہر چیز جو ہے اپنے اعتبار سے ہوتی ہے، یہ فلاں یہ فلاں ہے۔ لیکن جو لوگ جتنا زیادہ الہی لوگ ہوتے ہیں ان کی نگاہ میں ہر چیز وہ الہی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک کیا ہے، اللہ اسے کس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور یہاں پر اگر ہم عزت اور ذلت کا مفہوم دیکھیں تو پھر اس کا بہترین مقام یہ ہے، یوں تو ہم جناب زینب کی نگاہ میں بحث کر رہے ہیں اور ہم پہلے کبھی بحث کر چکے ہیں، لیکن جناب زینب کی نگاہ وہی ہے جو قرآن کی نگاہ ہے۔ عزت و ذلت کے مفہوم کے بارے میں، عزت و ذلت کا صحیح کنسپٹ کیا ہے اس کے بارے میں، چونکہ ایک الہی انسان ہے، الہی تربیت میں ہے، جناب زہرا اور امیر المومنین کی آغوش کے پلے ہیں، اور تربیت کی بھی گئی ہے، تربیت لی بھی گئی ہے، کیونکہ جب تک انسان میں وہ صحیح صلاحیتیں نہیں ہوتی تب تک انسان تربیت کتنا بھی بڑا مربی ہو لیکن وہ تربیت لے نہیں پاتا۔ لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہا میں تربیت لینے کی اتنی صلاحیت تھی کہ حتیٰ امام سید سجاد السلام یہاں تک فرماتے ہیں کہ آپ تو ایک ایسی عالمہ ہے کہ جس کو اصلا پڑھانے کی ضرورت نہیں، ایسی سمجھدار ہے کہ جس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، یعنی اتنی زیادہ آمادگی تھی جناب زینب سلام اللہ علیہا میں۔ تو وہ الہی نگاہ ہے پورے، اور عزت و ذلت خود چونکہ اہم ترین مسئلہ ہے انسانی زندگی کا، انسانی زندگی میں مال، دولت، اولاد، خاندان، قبیلہ، کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کا وہ مقام نہیں ہے جو انسان کی نگاہ میں عزت اور اس کے ذلیل نہ ہونے کا، یعنی کسی طرح سے ذلیل نہ ہونے دیا جائے، اس کے لیے سب کچھ انسان خرچ کرتا ہے، خاندان اپنے لوٹا دیتا ہے۔ البتہ جو لوگ بلند نگاہ کے لوگ ہوتے ہیں وہ خاندان اور اپنے یہ سب چیزیں نہیں دیکھتے، وہ صرف الہی نگاہ سے ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن عام انسان بھی، حتیٰ جو ایک انسان جس کا دین سے بھی تعلق نہ یا کوئی اور بھی بات ہو، تو وہ انسان جو ہے وہ بڑی سے بڑی قربانیاں دینے کو تیار ہوتا ہے تاکہ اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ اب یہ کہ اس میں کچھ لوگ کنٹراڈکشن کے شکار ہوتے ہیں، یہ بحث 2 سال پہلے کی جا چکی ہے، اس لیے ہم کرتے نہیں، صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتے ہیں کہ کچھ لوگ عجیب و غریب کنٹراڈکشن کا شکار ہوتے ہیں، تضاد کا شکار ہوتے ہیں کہ
بہت زیادہ وہ محنت کر کے کماتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں تاکہ عزت حاصل کریں، اور عزت حاصل کرنے کے بعد پھر اسی عزت کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں پھر دوسری مادی چیزیں. تو ابھی ان کی لاجک کچھ اور ہوتی ہے، ان کی منطق کچھ اور ہوتی ہے، پھر وہ اپنے آپ کو مادیات اور اسی دنیاوی چیزوں میں، اور وہ ایک عجیب واقعہ ایک تضاد اور ایک کنٹراڈکشن کا شکار ان کی زندگی ہوتی، جس کی بنیاد پہ ایک عجیب قسم کا اضطراب، ایک عجیب قسم کی بے چینی بھی ان کی پوری زندگی میں نظر آ رہی ہے کہ ایک طرف عزت ہے، دوسری طرف عزت ہی، یعنی ایک طرف سب کچھ خرچ کرتے ہیں تاکہ عزت مل جائے لوگوں کے درمیان میں، محنت کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، گھر بناتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی نگاہ میں عزت مل جائے، اور جب عزت ہو جاتی ہے تو اسی عزت کو ہی داؤں پہ لگا دیتے ہیں تاکہ پھر اور مادی چیزیں مل جائیں. وہی جو جن چیزوں کو لگایا تھا عزت پانے کے لیے، پھر وہی چیز حاصل کرنے کے اپنی عزت کو بھی داؤں پہ لگاتے ہیں. یہ ایک عجیب لوگ ہیں واقعاً بھی عجیب، اور یہ کوئی کم بھی نہیں ہے، یہ بھرے پڑے ہیں نمونے. یہ بات اس لیے آپ کے سامنے پھر جلدی سے اشارتاً عرض کر دیا کہ یہ خطرات ہیں، یہ خطرات ہر ایک کو ہیں. وہ جس نے بہت 20 سال 50 سال محنت کر کے کسی عزت تک پہنچا ہوا تھا، بہت ہی معمولی سے مقصد کے لیے اپنی عزت کو داؤں پہ لگا دیتا ہے. تو خدا اس سے بچائے. واقعاً اس کے نمونے آپ بہت بھرے پڑے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ آپ ڈھونڈیں، لیکن افسوسناک ہے کہ یہ نمونے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی انسان نہیں سمجھتا. ہم ابھی یہ بحث نہیں کر رہے ہیں کہ عزت کو کتنا بڑا اسلام میں مقام دیا گیا ہے. اگر فرصت ہو پائی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کریں گے. اس لیے بھی نہیں کر رہے ہیں چونکہ بحثیں پہلے ہو چکی ہیں، لیکن اگر ضروری ہو تھوڑا سا آپ کے سامنے عرض کیا. ابھی جو ہماری بحث ہے کہ ایک الہی لوگوں کی نگاہ میں، الہی انسانوں کی نگاہ میں کوئی اپنا کنسپٹ، کوئی اپنا مفہوم ہوتا ہی نہیں ہے. وہ سب کچھ الہی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور الہی نگاہ سے کوئی چیز دیکھی جاتی ہے تو وہ بہت ہی بلند معیار پہ دیکھی جا رہی ہوتی ہے. پھر وہاں پہ عزت و ذلت کا مفہوم بالکل بدل جاتا ہے. پھر یہ جو عام لوگوں کی نگاہ میں ہے کہ یہ کر لیا، فلاں کر لیا، ایسا کر لیا، یہ کما لیا، وہ خرچ کر دیا، وہ ڈگری لے لی، یہ ساری چیزیں ہماری عزت دیتی ہیں، تو یہ غیر الہی انسانوں کی نظروں میں یہ ساری چیزیں ہیں. فلاں عہدہ مل گیا، فلاں مقام تک پہنچ گئے، پریسیڈنٹ ہو گئے، گورنر ہو گئے، یہ ہو گئے، وزیر ہو گئے، پرائم منسٹر ہو گئے. یہ عہدے ہیں جو انسان کو سمجھتا ہے کہ اس میں ہماری عزت ہو جائے گی. لیکن جس کی نگاہوں میں الہی عزت ہوتی ہے، جس کی نگاہیں الہی ہوتی ہیں، وہ الہی عزت ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، تو وہ ان چیزوں کو بہت ہی حقیر سمجھتا ہے. اتنا زیادہ حقیر سمجھتا ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہاری یہ حکومت میری نگاہ میں ایک بکری، ایک گوسفند کے ناک سے نکلتے ہوئے پانی سے بھی زیادہ حقیر ہے. یہ تمہاری دنیا، اس دنیا پہ حکومت کرنا، یہ ہماری نگاہ میں ایک کوڑھی انسان کے ہاتھ میں سور کے گوشت کے مانند ہے. اتنا پست ہے. جس کو انسان عزت، جس کے لیے انسان بہت کچھ کرتا ہے، اپنے عزیزوں کو مار دیتا ہے، بھائی کو مار دیتا ہے، باپ کو مار دیتا ہے. حکومت کے لیے کیا کیا نہیں کیا لوگ. پوری قوم کو تباہ کر دیتا ہے صرف ووٹ لینے کے لیے اور چند سال حکومت کرنے کے لیے کہ کسی کو ہمیشہ تو حکومت نہیں کرنی ہے، یہ ختم ہو جانا ہے. یہی چند سال، 5 سال اور حکومت مل جائے، 5 سال اور حکومت مل جائے، پوری قوم کو تباہ کر دیتا ہے، بیچ دیتا ہے، سودا کر دیتا ہے، ملک کو رسوا کر دیتا ہے، پورے ملک کی تاریخ کو رسوا کر دیتے ہیں. جو ہم خود ابھی اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں کتنی رسوائیاں پورے عالمی پیمانے پر ہمارے ملک کو کچھ حکومت طلب لوگوں نے جو جھوٹی عزت چاہتے ہیں انہوں نے کس طرح رسوا کیا ہوا ہے. وہ ملک جس کی عزت تھی، وہ ملک جس کو اس نام سے جانا جاتا تھا کہ یہاں پر اس ملک میں مختلف قوم، مختلف قبیلے، مختلف دھرم، مختلف ریلیجن، مختلف نسل، مختلف شکل، مختلف رنگ کے لوگ سب مل جل کے رہتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، محبت سے رہتے ہیں. اور یہ ایک عزت تھی ملک کو اس محبت کے ساتھ، اس نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. پوچھتے تھے لوگ، ہاں ہندوستان ایک ایسا ملک ہے. چونکہ عام طور سے آپ زیادہ تر اور کسی ملک میں جائیں تو زیادہ اکثریت کسی ایک مذہب کی ہوتی ہے، لیکن ہندوستان میں ایک بہت بڑی تعداد میں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں اور سب مل جل کے رہ رہے ہوتے ہیں. تو جو ملک سینکڑوں سال سے اس نام سے اور اس پہچان سے پہچانا جاتا تھا، اگر کچھ حکومت طلب اور جھوٹی عزت رکھنے والے لوگوں نے کہ ہمارا نام تاریخ میں رہ جائے، وہ تاریخ میں تو فرعون کا نام بھی موجود ہے 4000 سال سے، تقریباً 3500 سال سے ہے تاریخ میں یہ نام موجود. تاریخ میں اور بھی بہت سارے لوگوں کا نام موجود ہے. تاریخ میں نمرود کا نام موجود ہے، تاریخ میں یزید کا نام موجود ہے. لیکن یزید جیسا نام رکھ کے اگر تاریخ میں کوئی باقی رہے تو
اس کا کیا فائدہ؟ یہ عزت ہے یا ذلت ہے؟ تو عزیزوں، جن کی نگاہ صحیح نہیں ہوتی وہ ایسی جھوٹی اور باطل عزتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ یہاں پر مل جائے، وہ عہدہ مل جائے، فلاں عہدہ مل جائے، یہاں کے متولی ہو جائیں، وہاں کے واقف ہو جائیں، یہاں پر ہمیں چند لوگوں ہی میں صحیح ہمیں لوگوں میں بڑا جانا جانے لگے، یہ سب وہ جھوٹی عزتوں کا معیار ہے کہ جب یہ امیر المومنین کے ساتھ سامنے پیش بھی کی گئی تو امیر المومنین نے کہا کہ یہ سب ہمیں نہیں چاہیے، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ اتنی حقیر چیز ہے، یہ اتنی پست چیز ہے۔ خوب ایسے انسان کی نگاہ میں عزت ہے کیا؟ عزت ہے فضائل، عزت ہے ویلوز، عزت ہے علم، عزت ہے حکمت، عزت ہے صبر، عزت ہے حلم، عزت ہے تقوی، عزت ہے زہد، عزت ہے پاکیزگی، عزت ہے کرامت، عزت، یہ ساری فضیلتیں ہیں جو حقیقی عزت ہے انسان کے لیے، جو واقعاً ایک انسان کے لیے عزت کا باعث بنتی ہے۔ اور انہوں نے عزت کا مفہوم پیش کیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا دربار میں ہے، بازار میں ہے، لیکن قیامت تک کے لیے عزت کا درس دے کے چلی گئی۔ اور جب ایسے عزیز لوگ پست لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو یہ نقطہ ضروری عزیزو غور سے سنیں کہ عزت دار لوگوں کے لیے لازم ہے کہ ایسے پست لوگوں کو رسوا کریں کہ جن سے لوگوں کو بھی نقصان پہنچنے والا ہے، جو آپ کے سامنے شروع میں عرض کیا، یہ لازم ہے۔ اب یہاں پر میں ایک مختصر سی گفتگو جو کی جا چکی ہے لیکن یہاں پر موضوع ہے، اس لیے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کی نگاہ میں، اب یہ خود ایک قرآنی بحث ہے جو تھوڑا بہت مفصل بحث ہے، ہم وہ ساری بحث یہاں پہ نہیں کرنا چاہتے کہ قرآن نے عزت کو کس طرح سے بیان کیا ہے، عزت کا سرچشمہ خود اللہ کی ذات ہے، اس کو قرآن نے کس طرح سے بیان کیا ہے متعدد آیتوں میں، کہ بعض آیتیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی، لیکن فقط تھوڑا اب لفظ پہ ہم توجہ کر لیں کہ لفظ عزت اور لفظ ذلت جو ہے کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، خود عربی زبان میں کیا ہے زبان کے لحاظ سے، اور پھر یہی لفظ جو قرآن میں استعمال ہوا ہے، تاکہ وہ یہ لفظ کبھی کبھی ہم سنتے ہیں، عزت کا بھی لفظ سنتے ہیں، ذلت کا لفظ سنتے ہیں، اصل عربی لفظ ہے یہ دونوں۔ اب دنیا کی بہت ساری زبانوں میں یہ لفظ آ گیا ہے، یعنی صرف فارسی میں نہیں اور صرف اردو میں نہیں، جو ہم تو ان دو زبانوں سے آشنا ہے، اردو اور فارسی کے علاوہ اور بہت ساری زبانوں میں جو مثلا عربی زبان سے متاثر زبانیں، جیسے ترکی زبان، جیسے آذربائیجانی زبان، جیسے اور بھی بہت سارے ایران اور آذربائیجان اور بہت سارے مختلف ملکوں میں دوسری لوکل جو زبانیں ہوتی ہیں، تو ہمارے ملک میں اردو کے علاوہ ہندی اور گجراتی اور فلاں متعدد زبانوں میں یہ عزت کا لفظ باقاعدہ بولا جاتا ہے، یہ عزت ایک رائج لفظ ہو گیا ہے۔ لیکن کبھی کبھی انسان جو ہے یہ لفظ سنتا ہے، ایک چیز احساس بھی کرتا ہے کہ عزت یعنی کیا، یعنی ایک چیز، یعنی انسان جو ہے فخر محسوس کرے، انسان بہتر محسوس کرے، لیکن اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ بنیاد جو ہے عربی زبان کے لحاظ سے اگر آگے دیکھیں، چونکہ عربی ہی زبان سے ہر زبان میں یہ لفظ آیا ہے، تو عربی زبان میں عزت کہتے ہیں سختی، صلابت اور مضبوطی کو۔ جلدی سے میں آگے بڑھ جا رہا ہوں۔ صلابت اور مضبوطی یعنی وہ جو حق پر مضبوط ہو، وہ جو کسی بھی حق پر، شرط یہ ہے کہ حق پر، کیونکہ اس کے مقابل میں اگر کوئی باطل پہ عزت ہے تو اس کے لیے وہ قرآن نے ذکر کیا کہ ان کو جو ہے اخذتہم العزت من العزت، ان کو گناہ والی چیزوں میں عزت اور وہ سختی، اسی میں گناہ مر وہ بہت سخت ہوتے ہیں کہ یہ کام تو ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے یہ گناہ نہ کرو، یہ فساد نہ کرو، یہ فسق و فجور نہ کرو، کہتے نہیں یہ تو ہم زمیندار لوگ ہیں، ہم خاندانی لوگ ہیں، ہم نواب اور ہم جو ہے بادشاہ خاندان کے لوگ ہیں، تو یہ کام تو ہماری خاندانی عزت ہے، اسی پر مضبوطی سے باقی ہیں۔ یہ عزت جو کیا ہے، یہ عزت کے لفظ یہ اپنی ذلت میں، اپنی پستیوں میں، اپنے باطل پر وہ مضبوطی سے باقی ہیں، تو وہاں بھی یہ عزت کے لفظ اس لیے جاننا ضروری ہے کہ اگر ایسی جگہ پہ کوئی عزت کا لفظ استعمال ہو، شاید بعد میں ابھی دیر ہو جائے گی، ہم آیتیں ہیں ہمارے پاس سامنے لیکن ابھی ہم نہیں پڑھتے ہیں، کہ اس طرح بھی جو ہے باطل پر اگر انسان آ کر مضبوط ہو جائے تو یہ باطل والی عزت ہو جائے گی، لیکن اصل معنی عزت کے وہی ہیں، صلابت و مضبوطی اور استحکام، اور حق پر انسان جتنا زیادہ مضبوط ہو، جتنی اس کے اندر صلابت ہو، اور یہیں سے اس عزت کے لفظ بھی ہمیں کچھ پیغام لینے کی ضرورت ہے کہ عزت کے لفظ میں بھی جس لفظ سے ہم بہت آشنا ہے، جو لفظ ہم کو بہت اچھا لگتا ہے، جو لفظ ہم کو بہت پیارا لگتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ عزیز رہیں، ہم چاہتے ہیں کہ عزت دار رہیں۔ عزت دار رہنا ہے تو تھوڑا مضبوط ہو، عزت دار رہنا ہے تو تھوڑا اپنے ایمان، اپنے عمل، اپنے ارادے کے لحاظ سے مضبوط ہوں، سستیوں کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، پستی کے ساتھ
باطل کے سامنے پستی دکھا کر تو انسان عزیز نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے لوگوں کو اللہ نے عزت دی، بار بار اللہ نے عزت دی، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ باطل کے سامنے مضبوط نہیں رہ پائے، سیاست مداروں کے سامنے مضبوط نہیں رہ پائے، جس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ پھر رسوائی کا سامان فراہم ہونے لگا۔ وہی لوگ کی جن کی نگاہوں میں عزیز اور عزت دار تھے، انہی کی نگاہوں میں ذلیل ہو گئے، جن کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ تو یہ حدیث میں ہے، یہ حج سے متعلق ایک حدیث، اس میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے سوا کسی پہ بھروسہ نہیں کرو، کیونکہ اگر اللہ کے سوا کسی پہ بھروسہ کرو گے تو اللہ اسی کے ذریعے سے تمہیں ذلیل و رسوا کرے گا۔ اب پوری حدیث ابھی نہیں میری نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن یہ بہت پہلے حدیث پڑھی بھی گئی، شاید پیش بھی کی گئی ہو، کہ اللہ پر حج کے سفر کے لیے تھا، لیکن یہ ایک قانون ہے کہ آپ کسی اور پہ بھروسہ کر کے نہیں جائیں، اپنی سواری پر اور کاروان پر اور کارواں سالار پہ اور فلاں پر اور پیسے پر اور اس پہ، اللہ پہ بھروسہ کر کے جائیں۔ کیونکہ اگر کسی پہ بھروسہ کرتے ہیں، مثلا پیسے پہ بھروسہ کر کے پیسے ہی راستے میں ساتھ چھوڑ دیا، انسان ذلیل ہو گیا۔ یا مثلا انسان اپنی زندگی میں بہت زیادہ بھروسہ کرتا ہے کہ ہماری اولاد ہمیں سب کچھ دے گی، ہماری اولاد ہمیں عزت دے گی، ہماری اولاد ہمارے خاندان کو باقی رکھے گی، ہماری اولاد ہی سے سب کچھ رہے گا۔ سارا بھروسہ انسان اپنے بچوں پہ کرتا ہے، اور خدا نخواستہ یعنی اللہ پہ بھروسہ نہیں کر کے صرف بچوں پہ بھروسہ کر رہا ہوتا، دیکھتا وہی چیز، وہی اولاد جو خدا نخواستہ انسان کو اسی دنیا میں بھی ذلیل کر دے اور آخرت میں ذلیل کر دے۔ یہ مشکل ہے۔ انسان کبھی اپنی طاقت یا اپنے ذہن پہ بھروسہ کرتا ہے، دیکھتا اسی کے ذریعے سے ذلیل ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ ہم سب کچھ ہے، ہمارا علم سب کچھ ہے، ہمارا ذہن سب کچھ ہے۔ بعد میں دیکھا کہ انسان کبھی کبھی الزائمر کا شکار ہو جاتا ہے، حتیٰ اس کو اپنا نام نہیں یاد رہ جاتا، اپنے بچوں کا نام یاد نہیں رہ جاتا، اپنی طاقت پہ بھروسہ ہوتا ہے، یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے منہ میں لقمہ نہیں ڈال پاتا۔ یا اور بھی بہت ساری اس کے نمونے پورے ڈھونڈ ڈالیں۔ یہ روایت جو حدیث کا ترجمہ مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا، اس سے ایک اندازہ کر لے انسان، اور اسی لفظ سے ہم یہ مطلب لیں کہ اگر واقعاً عزت دار بننا ہے انسان کو، تو اب یہ بحث بعد میں آئے گی تھوڑا سا، کہ اس سورس اور اس منبع سے اپنے آپ کو جوڑو کہ جو واقعاً عزت والا ہے۔ یہ جھوٹی عزتوں کے پیچھے انسان نہیں بھاگے، اور کیسے پھر وہیں سے مضبوطی آتی ہے، وہیں سے صلابت آتی ہے، وہیں سے استحکام آتا ہے، کہ جب عزیز پروردگار کی بارگاہ سے اپنے آپ کو جوڑے ہوگا تو وہاں سے انسان میں استحکام آ جائے گا، لازمی طور پر آئے گا۔ پھر اس کے مقابل میں ذل ہے، ذلت، ذلیل، یہ کیا ہے؟ اس کے معنی کیا ہے؟ عزت کے معنی جب سختی ہے تو ذلت کے معنی کیا ہوا؟ مقابل لفظ ہے نا، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ عزت کے معنی ہے سختی، استحکام، مضبوطی، صلابت۔ تو ذلت کے معنی کیا ہوا؟ ذلت کے معنی ہوا نرمی، ذلت کے معنی ہوا پستی۔ اور اس معنی میں بھی، دونوں معنی میں قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوئی ہے۔ اور پھر اس کے لوازم میں، اس کے جو لازمہ ہوتا ہے اس کے معنی میں بھی کئی جگہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، کہ مثلا ذلت کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ماں باپ کے سامنے انسان نرمی کے ساتھ اپنے کندھوں کو جھکائے ہوئے ہو، اپنے شانوں کو جھکائے ہوئے ہو، نرمی ہو، یعنی ماں باپ کے سامنے انسان اکڑ کر نہیں چلے، تیور نہیں دکھائے، اپنی جسم کی قوت کو نہیں دکھائے ماں باپ کے سامنے، اپنوں کے سامنے نہیں دکھائے، قوت کے جسم کو دشمنوں کے سامنے دکھانا ہے، باطل کے سامنے دکھانا ہے، اپنوں کے سامنے نہیں دکھائے، مومنین کے سامنے نہیں دکھائے، ماں باپ کے سامنے نہیں۔ وہاں پہ کیا کہ جناح الذل، اپنوں کو نرمی سے ماں باپ کے سامنے حاضر رکھے۔ یا اللہ نے جو ہے زمین کے لیے ہے کہ زمین کو اللہ نے تمہارے لیے نرم کر دیا، وہاں پہ بھی ذل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ زمین یعنی سخت زمین، کچھ زمینیں سخت ہوتی پتھر جیسی، وہ پتھر جیسی اگر زمین پوری ہر جگہ ہوتی تو نہ کوئی انسان زندہ رہتا، نہ کوئی جانور زندہ رہتا، نہ کوئی اناج پیدا ہوتا، نہ کوئی پھل پیدا ہوتا، نہ کوئی سبزی پیدا ہوتی، سب ختم ہو جاتا۔ لیکن اور جگہوں پہ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، ہم نے جو ہے زمین کو کیا کیا؟ نرم کر دیا، وہاں پہ ذلیل کر دیا، زمین کو ذل اور ذلیل اور نرم کر دیا۔ اس نرم زمین میں کیا ہوتا ہے؟ پھر اناج اگنا شروع ہوتا ہے، دانے اگنا شروع ہوتے ہیں، زمین میں کوپلیں نکلنا شروع ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بہت ہی، جو خود بہت زیادہ نرم ہوتے ہیں۔ یعنی جب کسی دانے سے کوئی ہلکی سی کسی درخت یا کسی پودے یا کسی زراعت کی چیز وہ نکلتی ہے کوپل، تو بہت ہی نرم، نہایت ہی نازک،
لیکن زمین کو اتنا زیادہ نرم کر دیا کہ وہ نازک سے نازک چیز بھی جو زمین سے باہر نکل آتی ہے اور بحال ہو کے بڑی ہونا شروع ہوتی ہے، مضبوط ہونا شروع ہوتی ہے، پھر وہاں پر قوی اور مضبوط اور عزیز سب ہونا شروع ہوتی ہے۔ آپ اور سر عرب لوگ زمین، سخت زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ارض عزیزہ، یہ سخت زمین ہے، یہ سخت زمین بیکار سی زمین ہے۔ یا مثلا قرآن کہتا ہے کہ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، یہ قرآن کی سورہ یاسین کی آیت جو آپ پڑھتے ہیں کہ وَإِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ہم نے دو نبیوں کو بھیجا، جب لوگوں نے انکار کیا، جھٹلایا دونوں نبیوں کو، تو پھر ہم نے تیسرے نبی کو بھیجا، اور جب تیسرے نبی کو بھیجا تو تیسرے نبی کے ذریعے سے ہم نے تقویت کی، قوت دی، فَعَزَّزْنَا، عزت دی، یعنی کیا؟ یہ نہیں کہ تیسرا نبی آیا اس نے آ کر ان کو بہت عزت دار، نہ، وہ بھی مارے گئے، پہلے دوسرے مارے گئے، یہ مارے گئے، جب مدد کرنے آئے وہ بھی مارے گئے، یہ نہیں ہو گیا کہ بہت ان کو وہاں پر سب لوگ عزت سے دیکھنے لگے، نہ، یعنی کہ دو تھے، دو کم پڑ رہے تھے، تیسرے کو بھیجا تاکہ ان کے ذریعے سے ان کی تقویت ہو جائے، ان کو قوت مل جائے، ان کو سہارا مل جائے، تو یہ ہوا عزت کے معنی۔ اسی معنی پہ ہم آج گفتگو تمام کرتے ہیں عزیزوں، کہ انسان باطل کے سامنے ہمیشہ مضبوط ہو، ہمیشہ قوی ہو، ہمیشہ صلابت کے ساتھ ہو، یہ نہ دیکھے کہ ہماری تعداد کم ہے، ہمارے ساتھ افراد کم ہیں، دوسرے لوگ بہت زیادہ ہیں، نہیں، باطل ہے تو باطل کے سامنے اگر 72 بھی ہوں تو مضبوط ہو، سخت ہو۔ باطل اگر ہے، پورا دربار ہے، پورے دربار میں تنہا اگر جناب زینب ہوں اور تنہا امام سید سجاد ہوں تو سخت ہوں، مضبوط ہوں، یہ ہے عزت۔ اور اس کے مقابل میں انسان جو ہے اپنے آپ کو رسوا و ذلیل کرنے لگے، جیسے کیا اس زمانے میں بھی کیا، آج کے زمانے میں کر رہے ہیں، حکومت کو دیکھتے ہیں، اقتدار کو دیکھتے ہیں، دولت کو دیکھتے ہیں، یہ سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے، تو جا کر چاپلوسی کرنا شروع کر دیتے ہیں، جا کر رسوائی کا سامان کرنا شروع کر دیتے ہیں، جا کر باطل کا سپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں پھر پوری قوم کو ذلیل کر دیتے ہیں، پھر پوری قوم کو نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر مذہب کو ذلیل کر دیتے ہیں، اس سے بڑھ کر انسانیت کو ذلیل کر دیتے ہیں، جیسے اس وقت کیا، جیسے ابن زیاد کے سامنے آ کر شرح قاضی نرم پڑ گیا، جہاں تھوڑا سا مضبوطی کی ضرورت تھی، جو 42 سال سے تقریباً چیف جسٹس تھا وہ نرم پڑ گیا، باطل کے سامنے نرم پڑ گیا، جانتے ہوئے، پہچانتے ہوئے، منع کرنے کے بعد کہ میں حسین ابن علی کے قتل میں شریک نہیں ہوں گا، لیکن نرم پڑ گیا۔ کس سے نرم پڑ گیا؟ دولت سے نرم پڑ گیا، نرم پڑ گیا۔ عمر سعد منع کرنے کے بعد پھر نرم پڑ گیا، کس کے سامنے؟ باطل کے سامنے۔ پہلے منع کر دیا، نہیں، حسین ابن علی کا قتل میں نہیں کروں گا، میں اپنی تلوار نہیں چلاؤں گا، پھر نرم پڑ گیا، ذلیل ہو گیا۔ یہاں ہے ذلت، اور یہ تاریخ ہمیشہ چلتی رہتی اسی طریقے سے، کہ جہاں بھی باطل کے سامنے کسی بھی طرح کی حمایت کے لیے آگے بڑھا جائے گا وہاں پہ ذلت ہے، پستی ہے۔ اور کربلا والوں کی تاریخ کیا ہے؟ کربلا والوں کی تاریخ یہ ہے کہ یزید کے دربار میں تنہا کھڑے ہیں، ہتھکڑیاں ہیں، بیڑیاں ہیں، توق ہے، اور یزید قتل کی دھمکی دے رہا ہے، اور امام سید سجاد السلام اسی لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں، اتحدثنی بالموت، اے یزید تو مجھے موت سے ڈرا رہا ہے، مجھے موت سے دھمکا رہا ہے، تو جانتا نہیں القتل لنا عادہ و کرامتنا شہادہ، قتل ہونا تو ہماری عادت ہے، شہادت تو ہمارے لیے عزت ہے، کرامت ہے شہادت، شہادت کو ہم افتخار سمجھتے ہیں، شہادت کو ہم اپنی سب سے بڑی عزت سمجھتے ہیں، شہادت کو ہم اپنا فخر سمجھتے ہیں، تو مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے، یہ نہیں ہے۔ اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ جناب زینب نے فرمایا کہ اے یزید، تجھ جیسے پست انسان سے پھر امید ہی کیا کی جا سکتی ہے؟ ایسی ماں، ایسی دادی کے پوتے اور بیٹے سے کیا امید کی جا سکتی ہے جس نے شہداء کے سینے کو چاک کر کے ان کے کلیجے چبائے ہوں؟ کیف یرتجا مراقبۃ من لفظ فواد اکباد الازکیاء، جو پاکیزہ انسانوں کے، پاکیزہ لوگوں کے کلیجے نکالے ہوں، وَنَبَتَ لَحْمُهُ مِن دماء الشہداء، جنہوں نے خون، شہیدوں کے خون سے اپنے آپ کو سیراب کیا ہو۔ ایسے پست لوگوں سے اور کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ عزت دار لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آئیں گے؟ وَكَيْفَ يَسْتَتْبَعُ مِن بُغْضِنَا أَهْلِ الْبَيْتِ مَن نَظَرَ إِلَيْنَا بِالشَّنْفِ وَالشَّنْعَانِ وَالْأَهْنِ وَالْأَضْغَانِ، اور کیسے ایسے حقیر اور پست لوگوں سے امید کی جا سکتی ہے، وہ لوگ کی جو انتقام کی ہمیشہ فکر رکھتے ہیں، جن کے دلوں میں کینے بھرے ہوئے ہیں، جو بغض اور کینہ اور دشمنی اور انتقام کی سوچ رکھتے ہیں،
جنگ بدر کے 58 سال گزر جانے کے بعد بھی وہی انتقام کی فکر میں لیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اور کیا امید کی جا سکتی ہے؟ لہذا اے یزید تو ایسے اشعار پڑھ رہا ہے تو یہ جاہلی زمانے کے جہالت کے اشعار تھے وہ، اگر تو ایسے جاہلی دور کے اشعار پڑھ رہا ہے تو تجھ سے یہی امید کی جا سکتی ہے۔ ایسے لوگوں سے یہ بہت ہی اہم جملہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ، میں ختم کرتا ہوں لیکن یہ جملہ کیف یرتجا یہ بہت ہی اہم ہے کہ ایسے پست لوگوں سے، ذلیل لوگوں سے اور امید ہی کیا کی جا سکتی ہے؟ وہ لوگ جو باطل ہوں وہ بھی ذلیل ہیں، وہ لوگ جو باطل کے سامنے نرم پڑ رہے ہیں وہ بھی ذلیل ہوں، تو ایسے ذلیل لوگوں سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ ایسے ذلیل لوگوں سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ دین کو عزت دے سکتے ہیں، قوم کو عزت دے سکتے ہیں، اسلام کو عزت دے سکتے ہیں، قرآن کو عزت دے سکتے ہیں۔ عزت کون دے سکتا ہے؟ عزت وہ دے سکتا ہے کہ آج جیسے امریکہ جیسے سپر پاور کے مقابل میں، یزید جیسے آج اسرائیل کے مقابل میں، آج داعش کے مقابل میں، آج دہشت گردوں کے مقابلے میں نرم نہیں پڑ رہے ہیں، ذلیل نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ ان کے مقابلے میں پوری صلابت سے، پوری قوت سے، پوری مضبوطی سے اور پورے اطمینان سے ان کے باطل کے مقابل میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پھر توقع ہوتی کہ یہ خود عزیز لوگ ہیں، عزت دار لوگ ہیں، یہ عزت دار لوگ پھر سب کو عزت دے سکتے ہیں۔ اور جناب زینب سلام اللہ علیہ یزید یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم تو اسیر کر کے لائے ہیں، ہم تو رسیوں میں باندھ کر لائے ہیں، ہم تو انہیں اپنے دربار میں لا کے ہم نے کھڑا کیا ہوا ہے، اور یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ہمارے سامنے نرم پڑ جائیں گے۔ جو باطل کے سامنے نرم پڑ جائے ہاں وہ ضرور ذلیل ہے۔ یزید کی آرزو یہی تھی، امید یہی تھی، چاہتا بھی یہی تھا۔ ابن زیاد نے اپنا تجربہ نہیں بھیجوایا تھا کہلوا کے، قاصد تو بھیج دیا تھا کہ کیا کریں ان کے بارے میں، قتل کر دیں یا آزاد کر دیں یا کیا کریں، لیکن یہ نہیں بھیجا تھا کہ ہمارا تجربہ کیا ہوا ہے، کس طرح جناب زینب نے اسے اپنے ہی دربار میں ذلیل و رسوا کیا تھا، یہ تجربہ نہیں بتایا تھا۔ لیکن امام جناب زینب سلام اللہ علیہ نے آ کر اسی دربار میں کس طرح سے اپنی یہ چند خطبے کے جملے اور بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ عظیم خطبہ عزیزو، اس نے آ کر تاریخ کے رخ کو بدلا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ 2 ہفتہ ہی نہیں گزرا کہ یزید شام میں ہلچل مچ گئی، شام میں کوہرام مچ گیا، شام میں انقلاب کی حالت ہو گئی۔ اب تاریخی اختلافات ہیں، بعض لوگوں نے 9 دن لکھا ہے، بعض لوگوں نے 7 دن لکھا ہے، بعض لوگوں نے تھوڑا اور زیادہ لکھا ہے، بعض لوگوں نے 1 مہینہ لکھا ہے، لیکن جو بھی مدت ہو، زیادہ معتبر لوگوں نے یہی 9 دن اور اتنے دن لکھا ہے کہ اتنی دن گزرنے کے بعد یہ امام سید سجاد اور جناب زینب کے خطبوں کا اثر تھا جو دربار میں اور جامع مسجد میں دیا گیا، کہ اگر ایک دن شام میں ہنگامہ مچا ہوا ہے، شام میں کوہرام ہے، شام میں انقلاب کی کیفیت ہے، یزید کی حکومت خطرے میں پڑ گئی ہے۔ یہ کارنامہ، ان خطبوں نے وہ کارنامہ انجام دیا جو ہم تصور نہیں کر پا رہے، کس عالم میں بی بی نے کس کے سامنے گفتگو کی ہے۔ ہم تو یہ سمجھ رہے کہ بہت یزید جیسے پست انسان کے سامنے گفتگو کی ہے، لیکن وہ یزید واقعی نہیں بہت پست تھا، لیکن خود اپنے آپ کو اتنی بڑی حکومت کے جو بھی بہت سارے ملک بنتے ہیں، 20 ملک بنیں گے، شاید 40-45 ملک بنتے ہیں، یوں تو اسلامی ممالک 57 ہیں، بعد میں کچھ بڑھے ہیں، لیکن اتنے سارے ملک بنتے ہیں، اتنی بڑی حکومت کا حاکم بنا بیٹھا ہوا ہے۔ ایسے حاکم کے سامنے جناب زینب کے اس طرح خطبہ دینا، یہ ہے جو آ کر تاریخ کے رخ کو بدل دیتا ہے عزیزوں۔ لیکن اللہ اکبر، اسی عالم میں بی بی ابن زیاد کے دربار میں، یزید کے دربار میں ایک مصائب کا بہت سخت پہلو ہے۔ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی بیٹی، غیرتدار بیٹی، باعزت بیٹی، باشرف بیٹی، جب ہی اس دربار میں اسیروں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ شام غریبہ کی روایت ہے، جناب عبداللہ جو بیٹے ہیں جناب فاطمہ بنت الحسین کے، جناب حسن مثنیٰ کے بیٹے، ان کی روایت ہے کہ میری ماں نے یہ بیان کیا کہ شام غریبہ میں ظالم میری طرف بڑھا، میں گھبرائی اور میں نے اپنی پھوپھی اماں کی بارگاہ میں پناہ لینی چاہی تو اس نے پیچھے سے نیزہ مارا۔ اللہ اکبر، یہ سخت منزل شاید مشکل ہے تصور کر پانا۔ کوئی انسان عزت و شرافت کے اس مقام پر ہو تو سمجھے کہ ایک جوان عزت دار خاتون کے پیچھے اس نرغہ عادہ میں ظالم آگے بڑھ رہا ہے تو اس بی بی پر کیا گزر گئی چند لمحوں میں۔ چاہا کہ جناب ام کلثوم کی بارگاہ میں جا کر پناہ لیں، تیزی سے بڑھنا چاہ رہی تھی، پیچھے سے نیزہ مارا، بی بی زمین پر گر گئیں اور وہ ملعون آیا اور چادر چھین کر لے گیا۔
اب نہیں معلوم. بیوی کہتی کہ مجھے غش آ گیا. اب یہ غش کس لیے آیا؟ نیزہ لگنے سے یا گرنے سے یا چادر کے چھننے سے. بہرحال چادر کے چھننے کا احساس تھا، اور شاید سب سے زیادہ سخت یہی تھا کہ چادر چھین کر لے گئے. عزتدار لوگوں کے لیے بہت بڑا احساس ہے، جن کے پاس واقعاً ایک اسلامی عزت اور کرامت ہے، ان کے لیے بہت ہی دردناک احساس ہے کہ چادر میری چھن گئی. بیوی کو غش آ گیا. جب غش سے افاقہ ہوا تو دیکھا کہ میرا سر میری پھوپھی اماں ام کلثوم کے زانو، جو جناب ام کلثوم ہی سب سے زیادہ نزدیک تھی، باقی جناب زینب سب کو سنبھالے ہوئے تھی. جناب ام کلثوم قریب تھی، اس لیے ان کی طرف بڑھ رہی تھی. جب غش آ گیا تو جناب ام کلثوم آئیں اور سنبھالا. جب غش آ گیا تو دیکھا میرا زانو پہ، بیوی کے زانو پہ میرا سر ہے، تو میرا ہاتھ فوراً بے ساختہ میرے سر پہ گیا، چونکہ وہ احساس غشی کے عالم کے فوراً بعد پھر وہی احساس کہ میری چادر چھن گئی. دیکھا سر پہ چادر موجود نہیں ہے. البتہ وہ شام غریباں کی تاریکی تھی، وہ شام غریباں کا اندھیرا تھا. تو آواز دیتی ہے، اے پھوپھی اماں حل لی من خرقۃ استر بہا راسی. اے پھوپھی اماں کیا کوئی کپڑے کا کوئی ٹکڑا مل جائے گا جس سے میں اپنے سر کو چھپا لوں؟ تو میری پھوپھی نے آواز دی، اے میری بیٹی اپنی پھوپھی کے سر کی طرف دیکھ. اماں تو کہ مثلک، تیری پھوپھی کا سر بھی تیری طرح کھلا ہوا ہے. وہ تو شام غریباں تھی، وہ تو شام غریباں کا اندھیرا تھا، لیکن اللہ اکبر، یہی بیٹی، یہی پھوپھی، یہی اہل حرم، یہی خاندان مخدرات عصمت و طہارت، یہی خاندان عصمت و طہارت، یہی یزید کے دربار میں داخل کیے گئے. ایک ملعون کی نگاہ پڑتی جناب فاطمہ بنت الحسین پر. یہ دردناک ترین لمحہ تھا جناب زینب کے لیے. یہ پوری تاریخ کربلا سے لے کے شام تک سخت ترین اور بے چین، سب سے زیادہ بے چین کر دینے والا لمحہ تھا. یہ ایک ملعون یزیدی قریبی درباری کی نگاہ جناب فاطمہ بنت الحسین پہ پڑتی ہے. یزید کہتا ہے، ملعون کہتا ہے، یزید کیا اس بیٹی کو، اس لڑکی کو، یہ کلمات میں اپنی زبان سے نہیں ادا کر پا رہا ہوں، لیکن صرف تھوڑا تصور کریں کہ ایسے حالات، کن حالات میں بیوی کو لا کے رکھا گیا اور کس طریقے سے وہاں عزت کے مقام سے گفتگو کی ہے کہ کیا میری کنیزی میں، یہ لفظ بہت مشکل سے ادا کرنا، کیا اس لڑکی کو میری کنیزی میں دے سکتا ہے یزید؟ یزید نے کچھ کہنا چاہا کہ اس سے پہلے جناب زینب بولیں. وہی سختی اور وہی صلابت ہے، وہ عزت الہی صلابت ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی عزت ہے جو ملی ہوئی ہے. بیوی نے آواز دی، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. سخت جملے میں، بہت ہی سخت لہجے میں جناب زینب نے کلام کیا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. یزید نے جواب دینا چاہا کہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ حاکم ہم ہیں، بادشاہ ہم ہیں، حکومت ہماری ہے، اقتدار ہمارا ہے، ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے. لیکن جناب زینب نے پھر آواز دی، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی بھی صورت نہیں ہو سکتا. اور پھر جناب زینب نے ایسے کلمات ادا کیے کہ اگر تو یہ کرتا ہے تو تجھے اسلام سے نکلنا پڑے گا، تجھے رسول اللہ کے دین سے نکلنا پڑے گا، تجھے قرآن سے انکار کرنا پڑے گا. یعنی اس طریقے سے جملے کہے کہ یہ ہوا کہ کہیں دربار کے لوگ بھی یزید کے مخالف نہ ہو جائیں. اب یہ جناب زینب کی فصاحت تھی، جناب زینب کی بلاغت تھی کہ کس وقت میں کن جملوں کو استعمال کیا جائے. یہ سارے جملے استعمال کرنے کے بعد اور اس گفتگو کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جناب فاطمہ بنت الحسین کو بچا لیا. اور یزید نے اس کو ڈانٹا، ملعون کو ڈانٹ کر اس کو خاموش کر دیا. لیکن اللہ اکبر، یہ لمحات، شام کے دربار کے وہ لمحات علی کی بیٹی کبھی بھی فراموش نہ کر پائی. جناب زینب کو واقعہ کربلا کے بعد کل 1.5 سال زندگی ملی ہے. اس 1.5 سال جناب زینب کی قیامت بن کے گزر گئے. 1.5 سال ہزاروں سال بن کے گزر گئے، چونکہ ہر لمحے میں جیسے جیسے لمحہ گزرتا تھا، ہر لمحے میں کبھی بازار یاد آتا تھا، کبھی دربار یاد آتا تھا، کبھی شام کا زندان یاد آتا تھا، کبھی عاشور کا دن یاد آتا تھا، کبھی بکھرے ہوئے لاشیں، کبھی لاشائے شہداء پر بیویوں کا جانا، اور کبھی جناب زینب کے اپنے بھائی کو یہ کہہ کر الوداع کہنا کہ میرے بھیا میں جا رہی ہوں، خدا حافظ، میرے سر پر چادر ہوتی تو میں آپ کے کفن کا انتظام کرتی. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَعِتْرَتِهِ الطَّاهِرِينَ. ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر بانیان مجلس کی روح کو احسال فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین.